اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آفاق سن سیریز جماعت پنجم سبق نمبر 2 نعت کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا جو مشق ہے۔ تو نعت الفاظ معنی: درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، ضعیفوں، بوڑھوں، کمزوروں، مفاسد، فساد، برائیوں، قبائل، قبیلہ کی جمع، سوئے قوم، قوم کی طرف، کندن، خالص سونا، شیر و شکر، گل مل ہونا یا گل مل جانا، بد اندیش، برا چاہنے والا، نسخہ کیمیا، سونا بنانے کا طریقہ، یہاں مراد قرآن مجید ہے۔ ملجا، جائے پناہ، پناہ ملنے کی جگہ، جہل، جہالت، بعلمی، قرنوں، زمانوں، میرے کرنے کا کام۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست الفاظ میں رنگ بھریں۔ یتیموں کا والی، مالک جو ہے وہ غلط ہے، تو یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں، یہاں پہ دونوں کو غلطی سے کر دیا گیا ہے، تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم کے مطابق کلم الف کو کلم با سے ملا کر اشعار مکمل کریں۔ کلم الف: رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا روح ہوا کا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، خطا کا رسے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کانے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف: کرا اور کوٹا الگ کر دکھایا سے کیا مراد ہے؟ جواب: کرا اور کوٹا الگ کر دکھایا سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ میں فرق واضح کر دیا اور انسانوں کو حق و باطل کی پہچان کرائی۔ با: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی حالت کیسی تھی؟ آپ سلام نے ان کی حالت کیسے بدلی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں پر جہالت کا دورہ تھا، وہ ہر طرح کی برائی میں مبتلا تھے، جوا اور شراب نوشی عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جھگڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں بات بات پر لڑنے والے یہی لوگ آپس میں حقیقی بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے لگے اور ایک مثالی معاشرہ وجود میں آ گیا۔ جیم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر کس قوم کی طرف تشریف لائے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر عرب قوم کی طرف تشریف لائے جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کا پیغام دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ دال: نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟
جواب: نعت میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی حاجتیں پوری کرتے، مصیبت میں غیروں کے ساتھ ہمدردی فرماتے اور ان کے کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں اور غیروں کے غم خوار تھے، یتیموں اور ضعیفوں کے مددگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے آقا اور مالک تھے، خطا کاروں کو معاف کرنے والے، فساد ختم کرنے والے، قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے قرآن مجید کی صورت میں ایک قیمتی نسخہ لائے ہیں جو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور جھوٹ میں فرق بتانے والے اور لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے روشنی میں لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کی وجہ سے دنیا کی حالت بدل گئی اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس نعت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس نعت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر کے آپس میں اخوت و محبت سے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس جو مکمل ضابطۂ حیات ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ بات سے بات نکلے۔ 5. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ موضوع پر کم از کم 2 منٹ کی تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ اپنی تقریر کو اشعار اور اقوال زرعی سے مزین کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ کہا ہے جس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے خاندان والے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، مگر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی انتہا تھی کہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب منکروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، صرف عفو و درگزر ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خصوصیات کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ خود قرآن نے خلق عظیم ہونے کی دلیل دی۔ بلع غلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ طلباء اپنے فہم کے مطابق یہ سوال حل کریں اور اساتذہ کی مدد اور رہنمائی کریں۔
طلباء اپنے فہم کے مطابق یہ سوال حل کریں اور اساتذہ ان کی مدد اور رہنمائی کریں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے اشعار توجہ سے سنیں اور بتائیں کہ یہ اشعار کس شخصیت کے بارے میں ہیں۔ آپس میں بات چیت کریں اور اس شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس دوران میں آداب گفتگو کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جو دنیا پہ آیا ہے، اس نام کی عظمت پہ میں سو جاں سے قربان، وہ نام کی جو شامل تکبیر و اذاں ہے۔ یہ اشعار ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ہمارے لیے ایک مکمل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت یعنی ہم سب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر نظر آتی ہے، جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ قواعد سیکھیں، دیے ہوئے جملے پڑھیں، ان میں موجود اسم معرفہ یعنی خاص نام کے گرد مربع بنائیں اور اسم نکرہ کے گرد دائرہ بنائیں۔ شاہی قلعہ اسم معرفہ ہے، کی عمارت اسم نکرہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ گلاب، غلط لکھا ہے، گلاب کا پھول، یہ اسم معرفہ ہے۔ گلاب اسم معرفہ اور پھول جو ہے اسم نکرہ ہے۔ گلاب ایک خوشبودار پھول ہے۔ یہ میری اردو، تو اردو جو ہے اسم معرفہ ہے اور کتاب جو ہے کتاب اسم نکرہ ہے۔ احمد ایک نیک لڑکا ہے، تو احمد اسم معرفہ اور لڑکا جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اس کتاب کا نام، کتاب جو ہے اسم نکرہ ہے اور اس کتاب کا نام بانگ درا ہے، بانگ درا جو ہے اسم معرفہ ہے۔ اسد نے بوڑھے شخص کی مدد کی، تو اسد اسم معرفہ اور شخص جو ہے وہ اسم نکرہ ہو گیا۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں، لغت کی مدد سے ان پر اعراب لگا کر ان کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ نمونہ: اخوت، شکستہ، کونین، عادل۔ تو الف بائی ترتیب: اخوت، بھائی چارہ، دین اسلام ہمیں اخوت کی تعلیم دیتا ہے۔ شکستہ، پریشان، رنجیدہ، انسان کو اپنی ہار پر شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، انصاف پسند۔ احمد ایک عادل شخص ہے۔ کونین، دو جہاں، دنیا اور آخرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونین میں ہمارے خیر خواہ ہیں۔ نمونہ، مثال، خاکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پڑھنا سیکھیں، دی گئی سوال نمبر 9، دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کے اہم نکات بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بے پناہ خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، لوگوں سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ اسی خوبی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناگوار باتیں بھی صبر و تحمل سے برداشت فرماتے، یہاں تک کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کے حق میں بد دعا نہ کی۔ طلباء درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اساتذہ ضرورت کے مطابق ان کی اصلاح کریں۔ اہم نکات: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے پناہ خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے۔
نمبر 5، آپ سلام امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ نمبر 6، آپ سلام صبر و تحمل میں اپنی مثال آپ تھے۔ نمبر 6، آپ سلام دشمنوں کے حق میں بھی ہمیشہ دعا فرماتے۔ کچھ نیا لکھیں، نظم نعت کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے، سوال نمبر 10، نظم نعت کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں رحمت کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی حاجت پورے کرنے والے تھے۔ آپ سلام مصیبت کے وقت غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے اور ان کے کام آتے تھے۔ آپ سلام اپنوں کے بھی غم خوار تھے اور غیروں کے ساتھ بھی غم و خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ فقیروں کی مددگار اور کمزوروں کی امداد فرماتے۔ آپ سلام یتیموں کے ساتھ دینے والے اور غلاموں کے آقا اور مالک تھے۔ آپ سلام خطا کار کو معاف فرما دیتے اور فساد کو ختم کرتے۔ قبائل کو آپس میں بائی بائی بنانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے قرآن مجید کی صورت میں ایک قیمتی نسخہ لائے ہیں جو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ سلام سچ اور جھوٹ میں فرق بتانے والے اور لوگوں کو جہالت کی طریقے سے روشنی میں لانے والے تھے۔ عرب کے لوگ جو صدیوں سے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ سلام نے اپنی تعلیمات سے ان کی زندگیاں بدل دیں اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ سوال نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 پیراگراف پر مشتمل ایک مضمون لکھ کر بتائیں۔ تو یہ ایک مضمون ہے 2 پیراگراف کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا اور ہر دور کے انسانوں کے ہادی اور رہنما بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تلقین ہمیں اللہ تعالیٰ خود قرآن کے ذریعے فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صرف ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اس عملی محبت کی بہترین مثال ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے ملتی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ نماز روزے کے طریقے سے لے کر پانی پینے کے طریقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ تو یہ تو تھا آفاق سن سیریز سبق نمبر 2 نعت، مکمل نعت کی مشق۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اس سے بہت کچھ نوٹ بھی کیا ہوگا۔ نہیں نوٹ کیا ہے، نہیں سیکھا ہے تو بار بار اس کو سنیے، اس پر جو نا غور کریں، اس پہ غور کریں اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں، نوٹس خود بنائیں تاکہ امتحان میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ فائدہ دے سکے۔ تو فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔